الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين صدق الله العلي العظيم حسن رونق انجمن آ رہے ہیں دکھانے نبی کا چلن آ رہے ہیں جگر گوشے بلحسن آ رہے ہیں خبردار سرو علن آ رہے ہیں حسن آ رہے ہیں حسن آ رہے ہیں حسن آ رہے ہیں حسن آ رہے ہیں جہاں والوں دیکھو حسن کی فضیلت مقابل نصارا کے ہے وقت حجت بیاں کرتی ہے ان کی تطہیر آیت پڑھو سورہ دیر دیکھو یہ صورت تام جنا ہے حسن کھا رہے ہیں حسن آ رہے ہیں حسن آ رہے ہیں یہ ہے صلح بیعت نہ کوئی سمجھ لے ذرا شرط صلح حسن کی تو دیکھے علی کو برا کوئی کہنے نہ پائے کوئی اس کی گہرائیوں تک تو پہنچے زمانے پہ کیوں کر حسن چھا رہے ہیں حسن آ رہے ہیں حسن آ رہے ہیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگرچہ کہ تفاسیر میں جو چھوٹی صورتوں کے حوالے سے آج جس سورہ کو بیان کرنا تھا وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ترتیب کے اعتبار سے آج سورہ نصر کا بیان ہونا تھا، لیکن کیونکہ شب ولادت امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے ضروری یہ سمجھا کہ امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو جائے، اور اس تذکرے کو سورہ کوثر کے ذیل میں بیان کیا جائے۔ اس کی ایک اہم ترین وجہ کہ سورہ کوثر اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام فرزند رسول ہیں، فرزند محمد مصطفیٰ ہیں، اور اس کی دلیل اور اس کی تائید ہمیں بہت زیادہ احادیث میں مختلف طریقوں سے ملتی ہیں، جن احادیث کو انشاءاللہ ذکر بھی کیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے تبرکاً سورہ کوثر کے حوالے سے یہ بات بیان کر دی جائے کہ سورہ کوثر کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سورہ کوثر کے حوالے سے گفتگو کل بھی جاری رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج صرف اس ثواب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہوگا، اور کل انشاءاللہ سورہ کوثر کے حوالے سے مزید نکات پیش کیے جائیں گے۔ سورہ کوثر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأہا سقاہ اللہ من انہار الجنہ، جو شخص بھی سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا۔ وَأَعْتَى مِنَ الْعَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ قُرْبَانٍ قَرَّبَهُ الْعِبَادُ فِي يَوْمِ عید، اور خدا کے بندے جو عید کے دن قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی کے برابر، اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو اہل کتاب اور مشرکین ہیں قربانی کرتے ہیں ان لوگوں کی قربانی کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ یعنی اس کا جو اجر ہے وہ ان ساری قربانیوں کے برابر ہے کہ جو اہل ایمان نکالا کرتے ہیں، اہل ایمان قربانی کیا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اہل کتاب اور مشرکین بھی جو قربانیاں کرتے ہیں اپنے بتوں کے اعتبار سے، ان تمام قربانیوں کے برابر کا ثواب اس شخص کو عطا کیا جائے گا کہ جو اس سورہ کی قرأت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وَمَنْ كَانَ قِرَاءَتُهُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فِي فَرَائِضِهِ، جو شخص اپنی نماز واجب میں، فریضہ نماز میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی قرأت کیا کرتا ہے، وَنَوَافِلِهِ، اور اسی طریقے سے نوافل نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، سقاہ اللہ من الکوثر یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کوثر سے سیراب کرے گا۔ وَقَانَ مَحَلُّهُ عِنْدَ رسول اللہ فی اصل طوبہ، وَقَانَ مَحَلَّهُ عِنْدَ رسول اللہ، اور اس کا جو محل ہے، اس کے جو جائے قرار ہوگی، جو جہاں پر اسے روکا جائے گا، وہ اللہ کے رسول کے قریب طوبہ کے درخت کے پاس ہوگی، اور وہ وہاں پر اللہ کے رسول کے ساتھ
سکونت اختیار کرے گا۔ تو یہ روایات اس حوالے سے ملتی ہیں کہ جو شخص بھی تلاوت کرے سورہ کوثر کی۔ اب کوثر سے کیا مراد ہے، اس کی مزید تفصیلات تو بعد میں بیان ہوگی، لیکن کوثر کا ایک واضح مصداق کہ جس کی طرف علماء نے اشارہ بھی کیا اور مفسرین نے بھی لکھا، جو اس سورہ کے معنی سے بھی واضح ہے، وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور بعض نے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ان میں ان ہستیوں کو بھی شامل کیا جو جناب سیدہ کی اولاد میں سے آنے والی وہ ائمہ علیہ السلام جو جناب سیدہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ سب کے سب اس کوثر کا مصداق قرار پائیں۔ اس سلسلے میں کہ امام حسن علیہ السلام اللہ کے رسول کے فرزند ہیں اور کوثر کا مصداق ہیں، کئی روایات ایسی ملتی ہیں جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی زندگی جو اس دنیا میں ابتدا ہوئی، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جناب ام الفضل کا وہ خواب موجود ہے کہ جس میں جناب ام الفضل کہتی ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں، اللہ کے رسول میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور اس خواب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر وہ میری گود میں آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، اے ام الفضل اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس لیے کہ اس میں یہ پیشن گوئی دی جا رہی ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا تمہاری گود میں آئے گا، یعنی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے جس کی پرورش تم کرو گی، جس کو تم اپنی گود میں رکھو گی، تم جسے پالو گی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا ٹکڑا، اپنا عضو، اپنی اولاد قرار دیا۔ اور جب نام رکھنے کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے، اس میں بھی یہ جملے ملتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا کہ جو طاہر اور پاک اور صاف تھی، کہ جناب صفیہ نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول ابھی میں نے اسے غسل نہیں دیا ہے، ابھی اسے نہلایا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے صفیہ یہ بچہ پاک و طاہر اس دنیا میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب گود میں لے لیا، سوال کیا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا گیا؟ امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے ممکن ہے کہ ہم نام رکھنے میں آپ پر سبقت لے جائیں؟ اور اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اے علی میں بھی اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کروں گا۔ اور پھر روایت میں وہ جملے ہیں کہ جبرائیل آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ علی من کا بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے اللہ کے رسول علی آپ کے لیے وہی منزلت رکھتے ہیں جو ہارون موسیٰ کے لیے رکھتے تھے۔ جس طریقے سے ہارون موسیٰ کے وصی تھے، نائب تھے، اسی طریقے سے علی آپ کے وصی اور نائب ہیں۔ بس فرق کیا ہے؟ ولا نبی بعدک، جبرائیل کہتے ہیں کہ بس فرق یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا سما ابنک ھذا، جبرائیل کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اپنے اس بیٹے کا نام رکھو باسم ابن ہارون، ہارون کے بیٹے کے نام پر۔ اب یہاں پر جبرائیل امام حسن کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، جملہ ہے سما ابنکا، اپنے بیٹے کا نام، یعنی امام حسن علیہ السلام اللہ کے رسول کے فرزند اور بیٹے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر یہاں پر اور بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول کے بیٹے کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام حسن اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ خود اللہ کے رسول کا وہ جملہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ جو حسن و حسین ہیں دونوں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ہذان، یہ دونوں حسن و حسین، ابنایا دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابنا ابنتی اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی
جس طریقے سے فاطمہ کے بیٹے یہ ہیں اسی طریقے سے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا اللہم انی احبہما، اے پروردگار تو ان دونوں سے اے میرے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. وَأَحَبُّ مَن يُحِبَّهُمَا، اور نہ صرف یہ کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں بلکہ جو ان دونوں حسن و حسین سے محبت کرتا ہے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ جس میں فرمایا الولد ریحانہ. یہ خاص طور پر اس لیے بھی بیان کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے امام حسن امام حسین اللہ کے رسول کے بیٹے کہلائے، ان کی نسل کیسے کہلائے. اسی حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الولد ریحانہ، یعنی جو بیٹا ہوتا ہے وہ پھول ہوتا ہے، انسان کے لیے وہ خوشبو ہوا کرتا ہے، وہ پھول ہوا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا والحسن والحسین ریحانتئی من الدنیا، اور فرمایا حسن اور حسین وہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یعنی واضح انداز میں پہلے ذکر کیا کہ جس طریقے سے بیٹا پھول ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے یہ دونوں میرے لیے پھول ہیں اس دنیا میں، یعنی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اسی طریقے سے وہ روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابنائی حاضان امامان کاما او قعدا، یہ دونوں میرے بیٹے، ابنائی دونوں میرے بیٹے، حاضان یہ حسن و حسین، امامان دونوں کے دونوں امام ہیں، قاما چاہے یہ دونوں کھڑے ہو جائیں، او قعدا چاہے یہ دونوں بیٹھ جائیں. یعنی یہاں پر مراد یہ لی گئی کہ چاہے یہ دونوں جنگ کریں چاہے یہ دونوں صلح کریں. تو ان احادیث سے بہت واضح انداز میں سمجھ میں آتا ہے کہ حسن و حسین، اور کیونکہ یہاں پر خاص طور پر تذکرہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے چل رہا ہے، تو امام حسن علیہ السلام اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام دونوں اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں. اور کیسے فرزند ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ فرماتے ہیں اے عمران بن حسین، دل میں ہر شے کے لیے کچھ جگہ ہوتی ہے مگر ان دونوں فرزندوں یعنی حسن و حسین نے تو میرے دل میں ہر شے کے لیے ان دونوں نے تو میرے دل میں کسی شے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی. یعنی انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی چیز ایک باقی رہ جاتی ہے، ایک جگہ رہ جاتی ہے، اچھا اس کے لیے بھی کچھ، اس کے لیے بھی کچھ، اس کے لیے بھی کچھ. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دل میں ہر شے کے لیے کچھ جگہ ہوتی ہے مگر ان دونوں فرزندوں یعنی حسن و حسین نے تو میرے دل میں کسی شے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی، یعنی ساری جگہ انہوں نے لے لی. اور یہاں پر بھی جو لفظ استعمال کیا گیا میرے فرزندوں، میرے بیٹوں، اور پھر اس کے بعد جب راوی کہتا ہے عمران بن حسین کہتا ہے یا رسول اللہ ساری جگہ لے لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اکثر باتیں تم سے نہیں چھپاتا. اور پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بحبہما، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کروں. یعنی آپ واقعتاً سوچئے کہ کیا اللہ کے رسول کی محبت تھی ان دونوں بچوں کے ساتھ، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول مسلسل اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ حسنین حقیقت میں میرے بیٹے ہیں. اور وہاں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ عرض کرتی ہیں، اپنے ان دونوں فرزندوں کو لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں لاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دونوں فرزند ہیں، یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں بھی آپ کسی چیز کا وارث بنائیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسن میری ہیبت اور سیادت کا وارث ہے اور حسین میری شجاعت اور سخاوت کا وارث ہے. یہاں پر امام حسن علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اپنی ہیبت اور سیادت کا وارث قرار دیا. اور ایک اور روایت میں اپنی ہیبت اور حلم امام حسن کے لیے رکھی اور جود اور اپنی رحمت امام حسین کے لیے رکھی. تو یہ خاص طور پر وراثت کے اعتبار سے جو ذکر کیا گیا
وہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے رسول نے واضح انداز میں اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے وارث ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ جملہ بھی موجود ہے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین خیر اہل الارض بعدی وبعد ابیہما وامہما افضل نساء اہل الارض۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین خیر اہل الارض بعدی وبعد ابیہما، حسن اور حسین اس دنیا میں سب سے زیادہ بہترین ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہیں میرے بعد اور ان دونوں کے بابا کے بعد، یعنی سب سے افضل اللہ کے رسول، اس کے بعد امیر المومنین، اور اس کے بعد جو افضل ترین ہستیاں ہیں وہ حسن و حسین کی ذات ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأُمِّهِمَا أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اس دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور پھر ہمیں وہ روایات بھی ملتی ہیں کہ جس میں فرمایا من احب الحسن والحسین، جو حسن و حسین سے محبت کرے فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اور پھر فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور روایات میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا اس بات کی طرف کہ یہ دونوں اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول کے فرزند ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّ ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ ما بین فئتین من المسلمین، اور اللہ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور جس طریقے سے روایت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے حسین منی وانا من الحسین، ایسی ہی روایت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، احب اللہ من احبہ، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو حسن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا الحسن والحسین سبتان من الاسباط، حسن اور حسین میرے اسباط میں سے دو سبت تھے، میرے نواسے ہیں، میرے فرزند ہیں گویا کہ۔ اللہ کے رسول مسلسل امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹے کہہ کر پکارا کرتے تھے، اپنے بیٹے بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ امام حسن کوثر کا مصداق ہیں اور حقیقت میں اللہ کے رسول کے وہ بیٹے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ پیشن گوئی دی گئی کہ اللہ کے رسول جو ہے ان کا نام ہمیشہ باقی رہے گا اور ان کے دشمن ابتر رہیں گے، ان کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اس سلسلے میں کیا امام حسن علیہ السلام اللہ کے رسول کے فرزند ہیں؟ دو واقعات آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک تو وہ واقعہ ہے کہ جو جنگ جمل کا واقعہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جمل کا دن تھا، امیر المومنین نے جناب محمد ابن حنفیہ کو بلایا، انہیں اپنا نیزہ دیا اور فرمایا یہ نیزہ لو اور اونٹ پر حملہ کرو۔ محمد حنفیہ گئے، بنی زبہ نے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ جب وہ اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں واپس آئے تو امام حسن نے ان کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور خود اس اونٹ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے اور بڑھ کر اونٹ پر نیزے سے وار کر دیا۔ پھر آپ اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں آئے جبکہ آپ کے نیزے میں خون لگا ہوا تھا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ یہ دیکھ کر محمد ابن حنفیہ کا چہرہ شرمندگی سے متغیر ہو گیا۔ اس وقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا محمد حنفیہ، برا ماننے یا شرمندہ ہونے کی بات نہیں، اس لیے کہ تم میرے فرزند ہو اور حسن رسول خدا کے فرزند ہے۔ تو یہاں پر خود امیر المومنین نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حقیقت میں امام حسن علیہ السلام رسول خدا کے فرزند ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی
اس کے باوجود بھی اشکال کرے اور کہے کہ آپ یہ جو فرزند کے معنی لا رہے ہیں یہ حقیقی معنی نہیں ہے، تو ہم ایک اور واقعے کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس واقعے سے پہلے اس کی ایک اور دلیل بیان کرتے ہیں جو حدیث سے ہٹ کر قرآن مجید کی آیت دلالت کرتی ہے۔ اس سورے کے اندر کہ جس سورے میں مباہلہ کا تذکرہ ہے، خود وہاں پر پروردگار فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ یہاں پر بھی واضح ہوتا ہے کہ خود خداوند تعالیٰ یہاں پر اللہ کے رسول کے بیٹوں میں امام حسن علیہ السلام کو شمار کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ جانتا ہے کہ بیٹوں کو جب لانے کی بات ہوگی تو اللہ کے رسول کن کو لے کر جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق انہی کو لے کر جائیں گے جو معصوم ہستیاں ہیں، اور بیٹوں میں اور کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ حسن و حسین کی ذات ہے جو بیٹوں کے طور پر جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی واضح کیا کہ امام حسن علیہ السلام فرزند رسول ہے۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں روایت کو، اور انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ حذیفہ ابن یمانی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تھے، اور آپ کے ساتھ دوسرے مہاجرین و انصار موجود تھے، خلفاء موجود تھے۔ حذیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں امام حسن ابن علی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وقار کے ساتھ آتے ہوئے نظر آئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا جبرائیل امام حسن کو ان کو آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں اور میکائیل ان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ چھوٹا سا سن تھا جناب امام حسن کا۔ پھر فرمایا یہ میرا فرزند ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں طاہر ہے، میرے نفس سے ہے، میری پسلیوں میں سے ایک پسلی ہے، میرا نواسا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے والد اس پر قربان۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول اٹھے اور ہم سب بھی آپ کے ساتھ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام سے فرماتے جاتے تھے تو میرا میوہ دل ہے، تو میرا پیارا ہے، میری جان ہے۔ پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ساتھ لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ انصار اور مہاجرین کا جو گروہ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چلا۔ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، ہم سب بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ ہماری سب کی نظریں اللہ کے رسول پر جمی ہوئی تھی، مگر آپ مسلسل امام حسن کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور فرماتے یہ بچہ میرے بعد ہادی و مہدی ہوگا، یہ رب العالمین کی طرف سے میرے پیغام کو عام کرے گا اور میرے آثار سے لوگوں کو روشناس کرائے گا، یہ میری سنت کو زندہ کرے گا اور اپنے اعمال و افعال میں میرے امور کا ذمہ دار ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، جس کو اس کی معرفت حاصل ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، جو اس کے معاملے میں میرے ساتھ نیکی کرے، جو اس کے بارے میں میرا لحاظ و پاس کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ یہ کہتے جاتے تھے، امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھتے چلے جاتے تھے۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلہ کلام مکمل نہیں کیا تھا کہ ایک اعرابی اپنی چھڑی گھسیٹتا ہوا آ گیا۔ روایت میں جملے یہ ہیں کہ جب حضرت نے اسے دیکھا تو انصار سے فرمایا تم لوگوں کے پاس ایک ایسا شخص وارد ہو رہا ہے جس کی درست گفتگو سے تم لوگ کانپ اٹھو گے، یعنی سختی سے بات کرے گا، یہ تم لوگوں سے چند سوالات کرے گا مگر اس کی گفتگو بہت ترش اور بہت سخت ہوگی۔ اتنے میں وہ اعرابی قریب آ گیا اور بغیر سلام کیے ہوئے بولا تم لوگوں میں محمد کون ہے؟ انصار کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کہا کیا ارادہ ہے؟ حضرت نے فرمایا تم اس سے درگزر کرو، بات نہ کرو،
اس نے کہا اے محمد میں نے اس سے قبل تمہیں نہیں دیکھا تھا، میں بغیر دیکھے ہی تمہارا دشمن تھا، مگر اب تو دشمنی اور بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور ایک مرتبہ باقی تمام اصحاب کو جو سخت غصے میں تھے اشارہ کر کے ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اعرابی نے کہا اے محمد تمہارا خیال ہے کہ تم نبی ہو اور گزشتہ انبیاء پر بہتان رکھتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس تمہاری نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اعرابی تجھے کیا معلوم کہ میرے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اچھا اپنی دلیل پیش کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو پسند کرے تو میرے اعضاء میں سے ایک عضو دلیل پیش کرے اور یہ سب سے پختہ دلیل ہوگی۔ اعرابی نے کہا کیا عضو بھی بات چیت کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے انسان کا عضو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا اے حسن اٹھو۔ اعرابی نے اپنے دل میں کہا یہ خود تو مقابلے پر آتا نہیں، ایک بچے کو مجھ سے بات کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جو کچھ تو پوچھے گا یہ بچہ بتائے گا۔ اتنے میں امام حسن آگے بڑھے اور بولے اے اعرابی ٹھہر جا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اشعار پڑھنا شروع کیے۔ تو کسی ابن غبی سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ جس سے تو سوال کرے گا وہ فقیہ اور سراپا گوش ہے، اور تو سخت جاہل ہے، اور اگر تو جاہل ہے تو میرے پاس مرض جہل کا علاج موجود ہے، جو تو چاہے سوال کر۔ امام حسن مزید فرماتے ہیں یہ ایک ایسا سمندر ہے جو ختم نہیں ہو سکتا، یہ وہ میراث ہے جو اس کو رسول سے ملی ہے۔ تو نے بڑی زبان درازی و جسارت کی ہے اور حد سے تجاوز کر گیا ہے، تو نے اپنے نفس کو دھوکے میں رکھا ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ تو یہاں سے بغیر ایمان لائے ہوئے نہیں جائے گا۔ یعنی ابھی اعرابی نے کچھ نہیں کہا لیکن امام حسن نے پہلے سے ہی یہ ساری بات بیان کر دی۔ اعرابی یہ سن کر مسکرایا اور کہا کہ آپ بیان فرمائیے۔ امام حسن نے فرمایا سن، تم لوگ اپنے جرگے میں جمع ہوئے اور ناواقفیت و لا علمی کی بنا پر جو باتیں تم لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی ان کا تذکرہ ہوا تو تم لوگوں نے سوچا کہ محمد ایک شاخ بے ثمر ہے۔ یہ خاص طور پہ کوثر کے عنوان سے بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے واقعہ۔ تو تم لوگوں نے سوچا کہ محمد ایک شاخ بے ثمر ہے، ان کے آل اولاد نہیں ہیں، اور تمام عرب ان کا دشمن ہے، ان کے خون کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے ان کو قتل کرو گے تو تمہاری قوم تمہیں انعام و اکرام دے گی۔ یہ سوچ کر تم نے قتل کرنے کا پختہ ارادہ کیا اور اپنا نیزہ اٹھا کر چلے تو تمہاری آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، راستہ چلنا دشوار ہو گیا، مگر اس خوف سے کہ کہیں یہ بات مشہور نہ ہو جائے کسی طرح ہمارے پاس آ پہنچے، مگر تمہارا آنا تمہارے لیے بہتر ہی ہوا۔ اب میں تمہارے سفر کا مفصل حال بیان کرتا ہوں۔ امام حسن اس کے پورے احوال کو بیان کرتے ہیں۔ تم اپنے گھر سے رات کے وقت نکلے، مطلع بالکل صاف تھا، یعنی بارش کا کوئی امکان نہ تھا، اتنے میں شدید ہوائیں چلنے لگی جس سے اندھیرا چھا گیا، بادل گرانے لگے، بارش ہونے لگی۔ اب تم اس سرخ گھوڑے کے مانند ہو گئے کہ آگے بڑھیں تو نہر ہو جائے، پیچھے مڑ کر بھاگے تو ٹانگیں کاٹ دی جائیں، یعنی نہ تمہارے لیے آگے جانے کا راستہ رہا نہ پیچھے ہٹنے کا راستہ رہا۔ اس وقت نہ تمہیں کسی چلنے والے کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور نہ کسی آنکھ روشن کرنے والوں کی پھونکوں کی آواز آ رہی تھی۔ گھٹائیں چھا گئیں، آسمان کے سارے ستارے چھپ گئے، ایک ستارہ بھی نہ تھا کہ جس سے تم راستے کا اندازہ کرتے، نہ کوئی ایسا نشان کہ جس سے پتہ چلتا۔ تم عام راستے سے ہٹ گئے اور ایک بہت گہری وادی میں اتر گئے۔ اس سے اوپر چڑھے تو راستے سے اور دور ہوتے گئے۔ ہوا تم کو اڑائے لیے جا رہی تھی، کانٹے چبھے جا رہے تھے، آندھی چل رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، ٹیلوں اور پہاڑوں سے تمہیں وحشت ہو رہی تھی، جھاڑیاں کاٹ کھائے جا رہی تھی۔ یکایک تم نے دیکھا تو تم ہم لوگوں کے پاس تھے۔ اب تمہاری آنکھوں میں خوشی دوڑ گئی، تمہارا سارا رنج و غم کافور ہو گیا۔ یعنی پورا احوال اس کا بیان کیا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا یہاں پر کس طرح سے پہنچا۔ اعرابی نے کہا صاحبزادے آپ نے یہ کیسے بتا دیا، اور یہ سب کچھ بتا کر تو آپ نے میرے دل کے دریچے کو کھول دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان تمام حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے
اور میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اعرابی فوراً اسلام لایا، مسلمان بن گیا۔ حضرت نے اس کو قرآن مجید کی کچھ تعلیم دی، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اپنی قوم میں جا کر انہیں یہ ساری باتیں بتا دوں؟ حضرت نے اسے اجازت دی، وہ واپس ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے ساتھ اس کی قوم کی ایک جماعت بھی آئی اور سب کے سب دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی لوگ امام حسن کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ آپ کو وہ چیز عطا کی گئی جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اس واقعے میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ ایک جانب اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عضو ہے، میرا حصہ ہے، اور دوسری جانب وہ جملہ کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد شاخ بے ثمر ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے وارث موجود ہیں۔ امام حسن گویا کہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں۔ ان واقعات اور روایات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ کوثر کا مصداق امام حسن علیہ السلام ہے، اور کیوں نہ ہو، حقیقت میں جو کوثر کے حوالے سے اللہ کے رسول کو بشارت دی گئی تھی اس میں واضح بیان کیا گیا تھا۔ سورہ کوثر میں خدا تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے حبیب، اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، اے حبیب فصل، آپ نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہاں پر جب اس سورہ کے شان نزول کو دیکھیں گے، جیسا کہ روایات آئی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے وہ روایات بیان کی جائیں گی، اس میں واضح انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ابتر کہہ رہے تھے، اور ایسے موقع پر وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ حقیقت میں اللہ کے رسول کا جو مشن ہے، اللہ کے رسول کی جو رسالت ہے وہ تمام ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی رسالت کو باقی رکھنے والا نہ ہوگا، کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو اللہ کے رسول کے بعد ان کے اس مشن کو آگے بڑھائے، ان کی اس مقصد کو آگے بڑھائے، اور اس طرح سے کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہ بچے گا۔ لیکن پروردگار نے کوثر کی بشارت دے کر اس بات کو واضح کر دیا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، اب آپ کا نام لینے والے تو دنیا میں موجود ہوں گے، لیکن آپ کے دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ امام حسن علیہ السلام کا بارے جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس مہینے کی برکات، رحمتیں، مغفرتیں ہم پر نازل فرما، خصوصاً آج کی شب کے حوالے سے بار الہ اگر ہمارے کچھ گناہ ہیں بار الہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، امام حسن کے صدقے میں ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، خصوصاً رزق کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے جو پریشانیاں بار الہ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بار الہ جو مرحومین ہمارے اس دنیا سے گزر گئے امام حسن کے صدقے میں ان تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی، رحمت اللہ، انور علی، ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء
بنت راجن پردان، زرینہ بائی غلام حسین بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بائی رجب علی امیری، محمد رضا مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، رقیہ بائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بائی نظر علی، زیرہ بائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بائی بھیم جی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیروانو پیر بائی، اول بائی زوجہ پیر بائی، زیرہ بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بائی بنت سلیمان، شہربانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملی کے مرحومین، فاطمہ بی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بائی بنت غلام حسین، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی حیمانی، گل بانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین بہادر علی بھجانی، زیرہ خاتون کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سریہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد کرم علی، سکینہ بائی حسن علی، زبار حسین محمد حسین، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بائی اکبر علی، زرینہ بائی اکبر علی، کلثوم بائی اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ زیرہ بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قمر قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی وانجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق، بسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔